ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم راجہ اعظم خان صاحب جو اماچا خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور اس کے علاوہ ایک بڑی سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو ان سے دلچسپ بات چیت کر رہے تھے راجہ خاندان کے بارے میں. راجہ صاحب، یہ اماچا کا کیا مطلب ہے؟ مرحوم مامو جی، وہ راجہ فتح علی خان صاحب کی ابو، یہ فرمایا کرتے تھے کہ اماچا جو ہے وہ پہلے ہمارے بلتستان میں ہی مشہور تھا کہ اما، یعنی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، میرے پہلے دادے کا نام چاتھم تھا جی. تو لوگ سمجھتے تھے کہ اما جو ہے وہ ترکی زبان میں سردار کو کہتے ہیں. تو جب وہ چاتھم جو تھا یہاں راجہ بن گیا تو اس نے ہمارے اما ترکی زبان کے کچھ الفاظ مستعمل ہیں، انہوں نے اس کو اما چاتھم اس نے لکھنا شروع کیا. بعد میں جب وہ تھم والا لفظ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا تو اماچا رہ گیا. لیکن بعد میں یہ میرے والد صاحب نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح نام کا. لیکن مجھے بعد میں کسی میرے دوست نے ایک کتاب کا وہ 4-5 صفحوں کا فوٹوسٹیٹ بھجوایا. پھر بعد میں نے وہ کتاب پڑھی تو پتہ چلا جی کہ اماچا جو ہے یہ بعد میں یہ کسی لفظ کے کاٹنے سے یا لفظ کے اضافے سے نہیں بنا، بلکہ جب منگولیا میں اماچا مطلب یہ ہمارے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ وہاں سے مائگریٹ ہوئے خوتن میں، تو آج بھی منگولیا میں ایک دریا اماچا کے نام سے ہی موجود ہے. جی. آج بھی اماچا کے نام سے وہ جو بچے کچے اماچا والے تھے وہ وہاں آج بھی اماچا ہی کہلاتے ہیں. جی. یہ بعد میں لکھا تھا جی میجر اہلو والیہ، ایک ہندو میجر صاحب تھے ریٹائر، انہوں نے بڑی تاریخی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے جی دی ہیرمٹ کنگڈم آف لداخ. اس میں اس نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اماچے جو ہیں یہ منگولیا سے انہوں نے ٹریول کیا اور ہنزا میں آج بھی اماچے جو ہے وہ ہماچا کے نام سے موجود ہے. تو یہ اماچا کا لفظ جو ہے وہ ہمارا قدیم وہ قبیلے کا نام ہے جو منگولیا میں سے جب آتے ہوئے یہ اماچا ان کا نام تھا. اور آج بھی منگولیا میں ایک دریا اماچا کے نام سے اور وہ قبیلہ بھی اماچا کے نام سے بھی آج بھی موجود ہے. تو وہ کسی زبان میں اس کو اماتیا لکھا ہے، کسی زبان میں اس کو اماچے لکھا ہے. ہمارے یہاں اس کو اماچا کہتے ہیں، اور اصل میں چونکہ ہم اماچے ہیں تو ہم اس کو جمع کے لیے اماچی کہیں گے اور واحد کے لیے اماچا ہمارے فیملی کا نام. تو یہ وہاں سے صحیح. تو راجہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ راجاؤں کی حکومت جو ہوتی تھی، راجہ شیگر کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہوتی تھی؟ یہ ہمارے بلتستان میں جی 5 ریاستیں موجود تھیں. جی. ایک شیگر کی ریاست تھی جس کی سرحد جو ہے وہ ابھی کیٹو کا جو پچھلا حصہ ہے جس کو شاسکم کہتے ہیں بلتی زبان. جی. یہ بعد میں انگریزوں نے سکم کے بجائے اس نے اس کو جیم لگا کے شاسگم کر دیا. جی. آج بھی یہ شاسگم کے نام سے آپ کو گوگل پہ ملے گا. جی. تو اس شاسگم سے لے کے ہمارے لمسا تک یہ جو علاقہ ہے یہ شیگر کہلاتا ہے. ٹھیک. لیکن شیگر کا نام اس طرح پڑا جی کہ وہ چھترون سے تھوڑا سا اوپر جو ایک چھوٹا سا نالا ہے جس میں وہ سنگ مرمر کے کنکریاں ہیں، تو وہاں اس نالے کا نام شکر ہے. جی. تو میرا جو پہلے خام فیملی کا جو راجہ تھا وہ اس نے اپنا ایک گھر بنایا تھا جی ہیمیسل، تو وہ شکر نما آج بھی کہتے ہیں. تو وہ شکر ہے جی شکر سے، شاہما کنکریاں اور کر جو ہے سفید جی شکر سے. تو لوگوں کو خیال تھا کہ وہ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ جس پتھر کو بھی ٹچ کرتا ہے یہ سفید بن جاتا ہے. لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اندر وہ سنگ مرمر کا کام تھا. تو وہاں سے ٹوٹ کے وہ ریزے آتے تھے تو وہ سفید ہی ہوتے تھے. تو وہاں انہوں نے شکر اپنا وہ گھر بنایا تھا اور اس کے حوالے سے اس کو کچھ کہتے ہیں شکر سے شیگر ہو گیا. جی. کچھ کہتے ہیں جی. لیکن میرے جو ایک دادا تھے راجہ امام قلی خان اماچا، جی، انہوں نے اپنا ایک تاریخ لکھوایا ہے شغر نامہ. اس معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں اس کو شغر نہیں کہتے تھے. شغر سے یہ آہستہ آہستہ آگے شیگر. ٹھیک.
تو یہ امام کو علی خان نے خود لکھوایا تھا. وہ ملا تحسین ایرانی کو بلوا کے وہ شاعر تھے اس زمانے میں, صاحب دیوان شاعر. تو انہوں نے جی وہ منظوم اپنا امام کو علی خان کی تاریخ لکھی ہے, لکھوایا. تو اس نے اس کا نام شاغر نامہ رکھا. آج وہ شاغر نامہ مجھے ہے. تو شغر سے بھی شیگر ہو گئی. تو یہ وجہ تسمیہ شیگر کی اس طرح ہے. تو یہ شغرن بھی کیا کسی نام سے ہے منصوب ہے؟ شغرن بھی مجھے لگتا ہے جی کسی نام سے ہی ہوگا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایسی جگہ ہے جی جہاں بوڑھے بچے جوان بچیاں سب خشک ہوتے. صحیح. تو وہ ہو گیا کہ سخت یعنی سب رن خوش ہو گئے. صحیح. سخت رن سے جا کے یہ شاغرن بن گیا. صحیح. اس کا یہ خیال ہے. ٹھیک ٹھیک. میرا خیال ہے کہ یہ شاغرن اسی شاغر والے سے, کیونکہ گھوڑ سواری کی کتاب ہم نے کی جی, بلکہ انہیں دنیا میں جی جس طرح پولو بلکہ دنیا میں جی نہیں ایجاد ہی ہماری, ایجاد ہی ہماری. اس لیے آج بھی دنیا کی ہر زبان میں پولو بولا جاتا ہے, جو کہ بلتی زبان کا. اور انگریزی کے بڑے بڑے لغت ڈکشنری میں لکھا ہوا یہ بلتی ورڈ ہے. صحیح صحیح. تو راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے سنا کہ یہاں کے جو راجا ہوتے تھے بڑے طاقتور ہوتے تھے اور بہادر ہوتے تھے, تو مختلف راجاؤں نے یہاں ان کے پاس پناہ بھی لی اور ان سے جنگ کے لیے مدد بھی لی. اس بارے میں کچھ بتائیے. اچھا, یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری پوری تاریخ اس سے بڑی پڑی ہوئی کہ اچھا ایک تو یہ چیز ہے جی راجا جو لفظ ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. جی. بلتی میں راجا کا لفظ موجود نہیں ہے. ہم راجا نہیں کہلاتے تھے بلکہ بلتی میں اس کو چو بولتے تھے. ایک ہوتا تھا چو, ایک ہوتا تھا جی گیلفو. جس طرح ہندی میں ایک ہوتا ہے راجا, ایک ہوتا ہے مہاراجا. جی 4-5 راجاؤں کے جو ہیڈ کرتا تھا اس کو مہاراجا کہتے تھے. تو ہمارے یہاں جب ڈوگروں نے قبضہ کیا 1840 میں پہلی دفعہ انہوں نے قبضہ کیا پاکستان پہ, تب سے ہم نے راجے کا لفظ شروع کیا. جو اس سے پہلے راجا نہیں کہلاتا, جو ہوتا تھا وہ گیلفو ہوتا تھا. اس کا تعارف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے فیملی جو ہیں وہ سب کے سب طاقتور تھے. تو کبھی وہ مرحلہ آیا جس اسکردو کے رائے صاحب نے شگر پہ بھی قبضہ کیا, خپلو پہ بھی قبضہ کیا, کھرما پہ قبضہ کیا. جب یہ پورے بلتستان کا واحد جو رہتا تھا تو اس کو جو نہیں کہتے تھے گیلفو کہتے تھے. وہ گیلفو ہوتا تھا. اور یہ باقی جو راجے تھے وہ اس کے ایک طرح سے باج گزار تھے, ٹیکس پے کرتے تھے. جی. تو یہ گیلفو شپ جو ہے یہ چونکہ مقبول فیملی میں 11 دفعہ رہا کی تاریخ ہے. جی. شگر کے اماچا فیملی میں یہ گیلفو شپ جو ہے وہ 7 دفعہ رہا. اور خپلو یگو فیملی میں یہ گیلفو شپ جو ہے 4 دفعہ. جب گیلفو بنتا تھا تو یہ پورے بلتستان کا اکیلا رولر ہوتا تھا. باقی رولر جو ہے برقرار رکھتے تھے, وہ ایز اے گورنر ان کے اندر کام کرتے تھے. تو یہ تھا کہ وہ طاقت کا توازن. اور یہ سب سے عجیب بات ہے, خوبی آپ کہیں اس ایریا کی کلچر کی, ہمارے عادات کی, کہ ہم نے جب بھی جنگ کی آپس میں, جنگیں بھی ہم نے کی, اور ہم شادیاں بھی آپس میں کرتے تھے. جو فیملیز ہیں وہ 3 فیملیز تھی پاکستان میں, ایک یگو ہیں, ایک مقبون ہیں, ایک اماچے ہیں. اب 2 فیملی آپس میں جنگ کرتے تھے تو تیسری فیملی بیچ میں ان کو صلح کروا کے رشتے کرواتا. پھر 2 وہ لڑتے تھے تو ادھر سے لوگ جا کے صلح کروا کے رشتے کرواتا تھا. وہ ایک ریت پڑ گئی, اور ہم نے جنگ بھی کیا تو آپس میں کیا, رشتے کیا بھی تو آپس میں کیا. اور کبھی وہ غالب آتے تھے, کبھی یہ غالب آتے تھے. تو یہ جنگیں ہمارے آپس میں ہوتی رہتی تھی. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری جنگیں بڑی پرامن قسم کی جنگ ہوتی تھی. تو لوگ ہنستے بھی کہتے ہیں جنگ اور امن کیسے جنگ. وہ میں اس لیے کہتا تھا جی کہ ہماری تاریخ میں کبھی کسی راجے کے حملے میں دوسرے فریق کا, دوسرے علاقے کے عوام کا قتل عام نہیں کیا. یہ عوام سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. عوام اپنے راجے کو مالی طور پہ, جنسی طور پہ, یعنی جنسی مطلب جنس میں بھیڑ بکریاں, گندم, مکھن کا وہ امداد کرتے تھے. راجا کی اپنی پیڈ آرمی ہوتی تھی, وہ آپس میں لڑتے تھے. نشی نے اسکردو پہ حملہ کیا تو اسکردو کے عوام کا قتل عام کبھی نہیں کیا. وہ صرف راجے کے اوپر چڑھائی کرتے تھے. وہ اس کے قلعے پہ قلعہ فال ہوا تو فتح ہو گئی, قلعہ فال نہ ہوا تو شکست ہو. تو ہم نے کبھی عوام کا قتل عام نہیں کیا, لوگوں نے ظلم نہیں کیا, زیادتی نہیں کی. تو اس کا میں اللہ کا بھی شکر کرتا ہوں, اور میرے اس آبا و اجداد کا بھی,
کہ آج ہمارے حکومتوں کو تقریباً 200-250 سال ہوئے ہیں ختم ہوئے، کہ آج بھی عوام ہمارا احترام اس لیے کرتی ہے جی کہ ہمارے لوگ آبا اجداد نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ جی یہ تو آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی، حالانکہ بظاہر تو راجا اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ زور سے حکومت کرتے تھے، فلموں میں جی ہمارے ڈراموں میں اس کا بڑا ہیبت ناک اور وہ پیسے دکھاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ بڑے نرم جو لوگ عوام کا دل جیتے تھے۔ ابھی آپ یہاں تشریف لے جائیں گے، شیر فورٹ کو بھی آپ وزٹ کریں گے، دیکھیں گے تو آپ ایک چیز محسوس کریں، ہمارے بلوچستان کی تاریخ میں وقتی کلچر میں تخت و تاج کا تصور نہیں تھا۔ صحیح، یہ کبھی رائے صاحب دوسروں سے اونچا بیٹھنے کی کوشش یہاں نہیں ہوتی، سب فرش پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ زیادہ ہو سکتا ہے رائے صاحب کے لیے ایک الگ سے خالیچہ بچھاتے ہوں، ورنہ ہمارے جو چھرا ہے وہی پورے دیوان میں بچھا ہوتا تھا، اسی پہ سارے لوگوں کے ساتھ وہ نیچے بیٹھتا تھا، اور نہ اس میں کبھی وہ آبا قبا وہ جو سنہری ڈراموں میں دکھاتے ہیں، فلموں میں دکھاتے ہیں، وہ کبھی ہمارے بلوچستان کی تاریخ میں شامل نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے وہ سنہری قسم کے وہ تاج پہنے، یہ ہماری روایت میں نہیں ہے کہ راجا کو عوام سے مل جل کے رہنے والا شخص ہوتا تھا۔ تو یہ احمد شاہ جو ہمارا یرفو تھا یہ آخری بلوچستان کا تاجدار مخون، اس کے بارے میں مشہور ایک واقعہ ہے کہ وہ خرپوشے پہ بیٹھ کے ابھی جہاں قدرگاہ بنا ہوا کبھی میں اس طرف دیکھ رہا تھا، وہ چھوندوس کہتے ہیں کہ آگے ایک گاؤں ہے چھوندوس ہے، وہ بازار کو بلتی میں چھوندوس کہتے ہیں جی جی، تو وہاں سے ایک آدمی پیدل گرمیوں میں آ رہا تھا اگست کے مہینے میں، تو احمد شاہ اس کو دیکھ کے رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اچانک کیوں رونے لگے؟ کہتے ہیں کہ یار میرے علاقے میں لوگ غریب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار دیکھو اس گرمی میں وہ چھوندوس سے ایک آدمی اس قدر کی طرف آ رہا، اگر یہ ضرورت مند نہ ہوتا تو اس گرمی میں کیوں آتا؟ تو اس طرح کے وہ ان کا سلوک تھا ان کے ساتھ۔ جی آپ نے اپنے راجاؤں کے راجا خاندان کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح بڑے پیار محبت اور رحم دلی سے حکومت کرتے تھے، تو آپ کی سیاسی زندگی کے بارے میں کہ ماشاءاللہ معروف سیاستدان بھی ہیں، تو کیسے آپ نے سیاست کی طرف آئے اور کس طرح شروع کیا آپ نے سیاست؟ اصل میں جی میں پہلی دفعہ 87 میں الیکشن میں نے حصہ لیا، اور وہ بھی عوام کی بڑی اصرار کا شکر گزار ہوں ہمارے شہر کے عوام کا، اور آج بھی مجھے محبت دیتے ہیں، میں ان کو انتہائی شکریہ ادا کرنے کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو سیاست میں آیا میرے والد صاحب سے، انہوں نے مجھے ایک طرح سے جبری مجھے لوگوں نے سیاست میں اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا سیاست میں مجھے شامل کیا، اور اس کے بعد سے آج تک میں سیاست میں ہوں، مختلف پارٹیوں کے ساتھ میں نے کام کیا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا جی ہم نے اس علاقے کی خدمت کرنے کی کوشش کی، اور میرے سیاست میں زیادہ تر جو فوکس تھا اس علاقے میں وہ تعلیم کی طرف ہوتا تھا جی، کہ جو بھی ہمیں ایک ٹوکن آپ کہتے ہیں ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ، تو وہ میں نے اس کا 70% جو ہے وہ تعلیم کی طرف ہی اس کو وہ رکھا جی۔ تو ابھی جو ہمارا شگر جو ہے جی وہ آپ نے شروع میں کہا کہ یہ امیر ترین ایک طرح سے خوبصورت ترین علاقہ بلوچستان کا، اور جس میں معدنیات سے لے کے یہ سب سے بڑی جو دولت ہے ہماری اس علاقے کی وہ ہماری ہائٹ ہے جی، یہ 8000 فٹ کی بلندی ہے، تو سائنٹیفکلی 8 اور 8500 فٹ کی بلندی وہ موزن ترین بلندی سمجھی جاتی ہے، جہاں کا ہر فصل جو ہے جی وہ سیڈ ہوتا ہے جی، اس لیے شگر زرخیز ہے کہ یہ جو موسمی طور پہ جو ہائٹ ہے ہمارا وہ ہر فصل کے لیے موزن ترین چیز ہے۔ تو آج شگر کے جو خوبانیاں ہیں ایپریکاٹ ہیں، شگر کا جو سیب ہے، شگر کا گندم ہے، وہ مثالی چیز ہے بلوچستان میں، اور اللہ کا فضل سے آخر نظر میں ہمارے یہاں یہ فصلیں ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں قیمتی پتھر ہیں، اور سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ سائٹس جو ہیں وہ مناظر قدرت شہر میں بہت خوبصورت ہیں، ایک سے ایک چیزیں، دریا ہے، پہاڑ ہے، برف ہے، سبزہ ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے، اور پاکستان کے 7 بلند ترین پہاڑوں میں سے 5 شہر میں موجود ہیں، جس طرح سیاح بھی بہت آتے ہیں۔ سیاحت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ سیاحت سے وابستہ ہے، ہمیں اس انڈسٹری کو کافی ہر طرح سے ڈیولپ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی کوشش کی اپنی سیاست کے دوران ایکٹیو ڈیولپ کرنے کی، اور اللہ کے فضل سے اب تعلیم کے بھی کافی رجحان بن گیا ہے،
تو انشاءاللہ مستقبل ہمیں جی واقعی بہت ضرورت ہے اس علاقے کی ترقی میں، اہم کردار ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ یہ علاقہ بہت زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت، اور یہاں پہ معدنیات، اور جو سیاح باہر سے آتے ہیں پاکستان کی جو ایک بڑی تعداد وہ بلتستان میں، اور اس میں سے بھی جو ایک بڑی تعداد وہ یہاں شیگر میں آتی ہے، تو کیونکہ اس میں زیادہ تر کوہ پیما بھی ہوتے ہیں، سیاح بھی ہوتے ہیں، دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 یہاں پر موجود ہے، مشابرم، تو سارے اس خطے میں موجود ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آتے ہیں بریک کے بعد۔